اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہ من دابہ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ محترم سامعین کرام، ہماری گفتگو عدل الہی کے بارے میں تھی۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خداوند کریم عادل ہے تو پھر کیوں وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، مظلوم کی مدد نہیں کرتا، ظالم کو روکتا نہیں ہے؟ خداوند کریم سورہ مبارکہ نحل کی 61ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر خداوند کریم لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی گرفت کرنا چاہے، ان کو پکڑنا چاہے، ما ترک علیہ من دابہ، تو اس روئے زمین پر کسی چوپائے کو نہیں چھوڑے گا، کسی جاندار کو نہیں چھوڑے گا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن خداوند کریم ان کو مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ جب وہ مہلت آ جائے، جب وہ وقت آ جائے، مقررہ وقت آ جائے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل، ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ اس کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں اور نہ ایک لمحے کے لیے اس کو آگے لا سکتے ہیں۔ تو خداوند کریم نے جو انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، انسان کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار ابتلا ہے، انسان کا امتحان ہے۔ امتحان ہے کا کیا مطلب ہے؟ خداوند کریم انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے یا میرا بندہ نہیں ہے، میری بندگی کرنے والا ہے یا میری بندگی کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سے انسان کو اللہ نے معصوم بھی خلق نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آ رہا ہے وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا، جس سے کوئی خطا نہ ہو، جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ جب معصوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی تو ہوگی، یعنی گناہ تو ہوگا۔ اب یا تو خداوند کریم یہ کرے کہ جس سے بھی مثال کے طور پر گناہ سرزد ہو، فوراً سے اس کا مواخذہ ہو جائے اسی وقت ہی۔ اگر اس طریقے سے ہونے لگا تو پوری کی پوری دنیا برباد ہو جائے گی، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اگر خدا مہلت نہ دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا اس بندے کو مہلت دیتا تو یہ بعد میں توبہ کر کے مومن بندہ بن جاتا۔ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو ممکن ہے، اگرچہ کہ اس کا حق نہیں بنتا کہ خداوند کریم اس کو مہلت دے، لیکن پھر بھی خدا کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کی گرفت کرنا چاہتا ان کے ظلم کے سبب تو ما ترک علیہ من دابہ، تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں بچتا۔ کیوں باقی نہیں بچتا؟ اگر اسی وقت ایٹ اے ٹائم اس کا مواخذہ ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کے سب غیر معصوم ہیں، کسی نہ کسی سے بہرحال گناہ انجام پا رہا ہے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، دانستہ طور پر نہ دانستہ طور پر، بہرحال گناہ انسان سے سرزد ہو رہا ہے۔ تو اگر اسی ٹائم اس کا مواخذہ ہو جائے، گناہ کے وقت ہی اس کا مواخذہ ہو جائے تو پوری کی پوری انسانیت برباد ہو جائے گی۔ ما ترک علیہ من دابہ، لیکن اللہ نے خود اپنے تفضل سے، اپنے کرم سے لوگوں کو مہلت دی ہوئی ہے ایک مقررہ وقت تک، اور جب وہ مقررہ وقت آئے گا تو پھر خداوند کریم کہتا ہے کہ بس اب اس مقررہ وقت سے نہ ایک ساعت، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو بس ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، بہرحال اس دنیا میں لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، ہم امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں۔
ظالم کا بھی امتحان ہو رہا ہے، مظلوم کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ مظلوم کا امتحان اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ آیا یہ ظلم پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بہرحال مظلوم کا امتحان ہے۔ اگر مثال کے طور پر ظلم پر صبر نہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرنے بیٹھ جائے کہ اے خدا تو نے میرا گھر برباد کر دیا، نعوذ باللہ، تو نے میرا بیٹا لے لیا مجھ سے، تو نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا کا صابر بندہ نہیں ہے، شاکی بندہ ہے۔ تو مظلوم کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ ظالم کا امتحان تو بہرحال ہو ہی رہا ہے کہ جب اللہ نے ظالم کو قدرت دی ہے تو آیا اس قدرت کو صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے، یہ ظالم کا امتحان ہے۔ اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظلم کر رہا ہے، صحیح استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جہاں پر خدا نے کہا تھا وہاں پر استعمال کرنے کا، وہاں پر استعمال کر رہا ہے۔ تو ظالم اور مظلوم بہرحال دونوں کا امتحان ہے، اور خداوند کریم دونوں کو دیکھ رہا ہے اور دونوں کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دی جا رہی ہے۔ یہ دیکھو تمہیں مہلت دی گئی ہے، ظالم کو بھی مہلت دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پشیمان ہو جائے، اپنے فعل سے واپس پلٹ آئے، توبہ کر لے، جس کا حق غصب کیا ہے اس کو واپس کر دے، یا مثال کے طور پر اگر کسی کو قتل کیا ہے نعوذ باللہ تو قصاص دے دے، دیت دے دے، جو بھی بہرحال کسی بھی طریقے سے اپنا حق کو چھٹوا سکتا ہے کسی سے، تو اپنا حق بعد میں چھٹوا سکے۔ تو ہر ایک کو خداوند کریم نے مہلت دی ہے، اور اگر ظالم اپنے ظلم پر ڈٹا رہے، یعنی آپ کہیں کہ وہ تو ایسا ظالم ہے تو وہ تو کسی کو خدا ہی نہیں مانتا مثال کے طور پر، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے لیے ہم وہی کہیں گے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے لیے کہا تھا دربار شام میں، جب یزید نے کہا کہ دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی کے جملے کیا تھے؟ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اللہ کو سوائے خوبصورتی کے اور کچھ پایا ہی نہیں۔ یعنی اللہ میرے حق میں جو بھی کرتا ہے وہ خوبصورتی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، میں نے اللہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جو تو کہہ رہا ہے کہ جو برائی تم تک پہنچی ہے وہ اللہ کی وجہ سے پہنچی ہے، نعوذ باللہ، میں اس عقیدے کی قائل نہیں ہوں۔ اور جو جبر کا نظریہ بنو امیہ کے دور میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی، صرف اس وجہ سے کہ اپنے حکمرانوں کے جو کرتوت ہیں ان کو اس نظریے کے پیچھے چھپا دیا جائے، وہ نظریہ یہی تھا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، نماز پڑھے تو اللہ کرواتا ہے، جھوٹ بولے تو اللہ کرواتا ہے نعوذ باللہ، زنا کرے تو اللہ کرواتا ہے نعوذ باللہ، حج کرے تو اللہ کرواتا ہے، انسان کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ یہ نظریہ جبر بنو امیہ کے دور میں اس کو رائج کیا گیا، اسی نظریے کی مخالفت کی گئی، اس نظریے کو توڑا گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، کہ جواب دیا کہ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے خدا کو سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں پایا۔ اور پھر بی بی نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وہ آیت کیا تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہوئی ہے ہم فوراً سے ان کا مواخذہ نہیں کر رہے، ان کی گرفت نہیں کر رہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ ہم نے فقط اور فقط ان کو اس وجہ سے مہلت دی ہے کہ یہ مزید گناہ پر گناہ کرتے جائیں، یہاں تک کہ گناہ کا انبار جمع ہو جائے، اور پھر جب آخرت میں یہ ہمارے پاس لوٹیں گے تو ان کو ہم رسوا کرنے والا عذاب دیں گے۔ تو خداوند کریم جو مثال کے طور پر کہا گیا کہ مظلوم کی مدد نہیں کر رہا، ظالم کی گرفت نہیں کر رہا، ظالم کو نہیں روک رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دار امتحان ہے، دار ابتلا ہے۔ یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ جو شخص نماز نہ پڑھے فوراً سے اس کی گرفت ہو جائے، کیونکہ دار ابتلا ہے، دار امتحان ہے۔ تو امتحان کس طریقے سے ہوگا؟ جب آپ انسان کو اختیار دیں گے تبھی اس کا امتحان ہوگا، اختیار کے بغیر امتحان بے معنی ہے۔ ہم نے انسان کو خلق کیا ملے جلے نطفے سے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، کیوں خلق کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ آزمائیں گے کیسے؟ جب ہی آزمائیں گے جب اس کو اختیار دیں گے۔ اگر میرے پاس اختیاری نہیں ہے، مجھے پتہ ہو کہ مثال کے طور پر جیسے ہی میں ظلم کروں گا ویسے ہی خدا کی ڈنڈی میرے سر پر آ پہنچے گی، تو میں
ظلم کروں گا؟ کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا۔ تو میرا امتحان ہی اسی وقت ہوگا کہ جب مجھے کچھ اختیار دیا جائے، مجھے کچھ قدرت دی جائے، اسی وقت میرا امتحان ممکن ہے۔ تو کیونکہ امتحان مقصود ہے اور منظور نظر ہے، اس وجہ سے خداوند کریم فوراً سے مواخذہ نہیں کرتا۔ ایک مصلحت یہ ہے، اور ایک مصلحت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو ابھی گناہ کر رہا ہے بعد میں توبہ کر لے، مومن ہو جائے اور اس کی آخرت سنور جائے۔ یہ بھی خداوند کریم کا تفضل ہے، فضل ہے، ورنہ اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کو مہلت دی جائے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آپ ذرا تصور کیجئے، تو پھر تو خداوند کریم کو شیطان کو خلق ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شیطان جو پوری انسانیت کو بہکا رہا ہے، مثال کے طور پر انسان کو بہکا رہا ہے، تو پھر شیطان کو کیوں خلق کیا گیا؟ چھوڑ دیتا انسان کو ایسے ہی، انسان اللہ کی عبادت کرتا جیسے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یا وہ نفس جو نفس امارہ کہا جاتا ہے، وہ اگر مثال کے طور پر انسان میں رکھا گیا ہے، جو خواہشات کا لالچی ہے، خواہشات پر لپکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اگر وہ نفس ہی انسان کو عطا نہیں کرتا تو یہ کام بہت آسان تھا خداوند کریم کے لیے۔ پھر انسان اور فرشتوں میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ فرشتے جس طریقے سے اللہ کا گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انسان بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن پھر اس وقت انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ابھی جو انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ کر، شیطان کی نافرمانی کر کے، کیونکہ فرشتے ان میں عنصر ہی نہیں ہے نافرمانی کا یا شیطان کے برگلائے جانے کا، لہٰذا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی عبادت میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال انسان کی عبادت میں ہے۔ تو اگر اس طریقے سے سوچا جائے تو پھر تو نہ شیطان کو خلق کرنا چاہیے تھا، نہ نفس کو خلق کرنا چاہیے تھا، کیونکہ امتحان مقصود نظر تھا، لہٰذا اللہ نے شیطان کو بھی رکھا، انسان کے نفس کو بھی رکھا، اور اس دنیا کو دار ابتلا قرار دیا۔ یہاں پر اس دنیا میں اللہ نے عذاب دینے میں جلدی نہیں کی، یہاں تک کہ گزشتہ امتوں میں بھی جہاں پر عذاب آئے ہیں وہاں پر اس طریقے سے نہیں ہوا کہ ایک دم سے عذاب آ گیا۔ ان کے انبیاء نے نہ جانے کتنی بار ان کو تنبیہ کیے، دیکھو یہ کام مت کرو ورنہ اللہ کا عذاب تم تک آ جائے گا، لیکن جب وہ قوم نہیں مانی اور اپنے کیے پر ڈٹی رہی، اپنے گناہ پر ڈٹی رہی، تو پھر اس نبی نے دعا کی کہ اے خداوند کریم یہ قوم اب سدھرنے والی نہیں ہے، اب ان پہ عذاب بھیج دے۔ تو ان پہ بھی جو عذاب آیا ہے وہ فوراً سے نہیں آیا ہے، نہ جانے کتنی بار ڈرانے کے بعد، کتنی بار ان کو سمجھانے کے بعد، جب انبیاء مایوس ہو گئے ان کے سدھرنے سے، پھر اس کے بعد عذاب آیا ہے۔ تو اس وجہ سے خداوند کریم ظالم کو اسی موقع پر اس کی سزا، یا کسی گناہ گار کو اسی موقع پر اس کی سزا نہیں دیتا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔